انہوں نے رحم نہیں کھایا میرے بچوں پہ، بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کو اتنا میں منع کرتی تھی، میں کہ یہ سگے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ہیں بیٹے، ان سے دور رہا کرو۔ ہمیں کیا پتا تھا انہوں نے اتنی نفرتیں دلوں میں پالی ہوئی ہیں کہ انہوں نے بچے ہی لے لیے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں عمران جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان۔ جی ناظرین، میری سکرین کے اوپر اس وقت دو تصویر چل رہی ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو دوسرا جمعہ رمضان الشریف کا سگے دو چچوں نے مل کے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے فائر کر کے گولیاں مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ ایشو صرف یہ ہوتا ہے کہ 4 سے 5 6 مرلے جگہ کا پراپرٹی کا ایشو ہوتا ہے، لیکن وہ مبینہ طور پہ جو چاچو ہیں جن کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے، دو چاچے، انہوں نے مل کے ان بھتیجوں کو جو ان کو ایک دن پہلے تک کھانے کھلا رہے تھے، آفاق اور شہیر، ان کی تصویریں میری سکرین پہ چل رہی ہیں۔ دوسری تصویر وہ بھی چل رہی ہے کہ وہ کفن میں لپٹے ہوئے ہیں۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں بول سکوں۔ ان دونوں کی والدہ میں ساتھ موجود ہیں اور بھائی بھی موجود ہیں، لیکن ایک اور بات جو میرے لیے تکلیف دہ تھی، جو آپ سب کے لیے تکلیف دہ ہوگی، انصاف تو ان لوگوں کو ملنا ہے۔ یہ آفاق اور شہید بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب جب یہ اپنی والدہ کے لیے خوشیوں کے دن لا رہے تھے تو ان ظالموں نے وہ سہارے بھی چھین لیے۔ ماں جی، آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان ظالموں کے لیے آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں؟ سگے چاچو تھے، سگے چچا تھے یہ، اور انہوں نے پہلے 4-5 سال پہلے میرے بچوں پہ کیس بھی کروائے تھے کہ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے۔ پھر ان سے اتنی مشکل نکلے ہم کیسوں سے، اتنی محنت مشقت کر کے بچے الٹے کیس کروا دیے تھے؟ ہاں جی، الٹے کیس، کس طرح کے کیس؟ زمین کے کیس کروائے تھے انہوں نے، ہاں جی، بچوں کو پھنسانے کے لیے، کرنے کے لیے۔ پھر محنتیں کر کے بچے اس مقام پر پہنچے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ مجھے 1 سال سے کینسر ہے، میرا بچہ میرا علاج کروا رہا تھا۔ 15 سال ہو گئے ان کے ابو کو فوت ہوئے۔ 9 سال کا آفاق تھا، 5 سال کا شہیر تھا۔ بچے بڑے ہوئے، محنت مزدوری کر کے میں خود اسکول میں پڑھاتی رہی، ٹیچنگ کرتی رہی۔ انہوں نے رحم نہیں کھایا میرے بچوں پہ، بے دردی سے قتل کر دیا۔ دونوں سگے چچا نے، شہزاد اور قاسم نے۔ شہزاد اور قاسم یہ دونوں سگا چچے؟ ہاں جی، سگے چچا۔ وہاں پہ جب یہ گئے کیسے آفاق اور شہیر؟ وہاں پہ وہ جو جگہ ہے، وہ جو ان کو والد کی وراثت میں ملی ہے، کوئی مکان بن رہا تھا، تو یہ جمعے کی نماز پڑھ کے، روزے سے تو دونوں نماز پڑھ کے، ہاں جی، وہاں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی دونوں بھائیوں نے۔ شیر علی، آپ بتائیے گا کہ جانے سے پہلے کوئی بات ہوئی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، جمعہ ہم نے اکٹھے پڑھا تھا وہاں پہ توتلا علی مسجد میں۔ وہاں پہ جمعہ پڑھ کے ہم پلاٹ میں آئے ہیں، وہاں پہ تھے پڑے ہم آرے پہ، مطلب کہ گھر جو تعمیر ہو رہا ہے وہاں پہ آرے بھی ہیں، گھر بھی ہے پڑا۔ آپ کو کوئی کال آئی، رابطہ کس دوست اس کے کیسے ہو؟ نہیں، ہم جمعے کے بعد ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے، مطلب کہ بیٹھتے تھے گپ شپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ گئے ہیں۔ چھٹی ہوتی ہے نا جمعے کو چھٹی ہوتی ہے کہ مطلب کہ 6 دن کام میں ہوتے ہیں اور جمعے کی چھٹی ہوتی ہے ہماری، تو پھر ہم وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے وہاں پہ۔ ہاں جی، کہ دونوں میں سے آفاق کی کوئی شادی؟ ہاں جی، عید کے بعد ان کی شادیاں تھی دونوں کی کرنی سی۔ اسی سال؟ ہاں جی، اسی سال گھر بن رہا تھا نا، تو یہی تھی کہ بھی ان کی اب شادیاں کر دینی۔ مجھے جو کینسر تھا تو میں نے کہا میں اپنی زندگی میں ان کی خوشیاں دے دوں۔ یہ نہیں پتا میرا علاج کراتے کراتے میرے بچے انہوں نے لے لیے۔ ایسا ان کو محسوس ہوا کہ چچے ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں، آپ نے روکا ہو؟ جب ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو 10-15 سال سے آپ لوگ ادھر آ گئے تھے، اپنے بھائیوں کے پاس آپ آ گئیں، پھر آپ نے جس طرح سے مشکل سے پالا، تو وہ آپ نہیں کہتی تھی کہ ان کے پاس نہ چھوڑو؟ ان کو اتنا میں منع کرتی تھی، میں کہ یہ سگے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ہیں بیٹے، ان سے دور رہا کرو۔ وہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت، کوئی بغض تھا ہی نہیں، ہمیشہ یہی کہتا تھا میرے چچا ہیں، میرے باپ کی جگہ ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا انہوں نے اتنی نفرتیں دلوں میں پالی ہوئی ہیں کہ انہوں نے بچے ہی لے لیے۔ ایک خاتون اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ہماری، انصاف تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میری ساری توقع ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک خاتون ہے، ماں ہے، میرا درد وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ میری سب سے پہلی اپیل ہی انہی سے ہی ہے، اللہ کے بعد میں بس انہی سے وزیر اعظم
पाकिस्तान और आईजी पंजाब, मैं इन 3 से उम्मीद लगा के बैठी हूँ, चीफ जस्टिस साहब से, कि वो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, हमें इंसाफ दें। कोई गिरफ्तार हुए हैं शेर अली? एक हुआ है चचा शहजाद, ठीक है ना, कासिम फरार है अभी। हाँ जी, सिर्फ दो ही चचे थे या उन्होंने कोई प्लान किया हो तो लोग बुलाए? प्लानिंग थी, लेकिन मतलब कि मौके पे वो 2 जने थे पड़े, और जो उनके रहनुमा है वो 7 फरार हैं। नाम लिखवाए हैं आप लोगों ने? सिर्फ शहजाद और कासिम, और जो उनके सपोर्टरान हैं वो भी उनके साथ ही मतलब कि फरार हैं पड़े इस टाइम। पुलिस ने 2-3 उनकी तरफ छापे छुपे रेड रूट किए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो फरार हैं। जिस जगह पे ये वकूआ हुआ है वहाँ के लोग, जिन लोगों ने देखा होगा, वो तो कोई गवाही देंगे ना आप लोगों की? जुम्मे का दिन था, क्या कहते हैं, जो वहाँ पे मार्केट वगैरह हर चीज़ बंद होती है वहाँ पे। कुछ अहले इलाका मोहल्ले के दोस्त भी उनके मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नौजवान क्या वाकई में लड़ाई झगड़े करते थे या चचू ने इनके साथ ज्यादती की है। आप अफाक और शहीर के साथ कोई कारोबार बिजनेस करते थे तो कैसा रवैया था? वो बहुत अच्छे थे, अच्छे तरीके से काम करते थे, लोगों का साथ देते थे, उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये ज़्यादती हुई है बहुत ज़्यादा, बस इंसाफ के मुंतज़र हैं। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया जब आपको लगा हो कि यार अफाक आपने बहुत अच्छी बात की और आप हंसते रहे? तकरीबन वो हर किसी के साथ मुस्कुराता था, मुस्कुरा के बात करता था, और छोटे भी तकरीबन ऐसे ही हैं। कुछ अरसे से उनका मसले ऐसे थे काम के जो नहीं थे सिस्टम, फिर अल्लाह ने उनकी ऐसा निज़ाम बनाया काम काज का, बहुत बेहतर। नहीं तो आप हॉस्पिटल पहुंचे थे? हाँ जी, मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। बात कोई थोड़ी बहुत बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हो सकी है, एक्चुअली रश इतना था वहाँ पे। रात को हमने सहरी इकट्ठे की है, हाँ जी, रोज़ा रखा इकट्ठे। मुझे कहता है कि अब इधर जाना है उधर जाना, मैंने कहा जिधर जिधर जाना। शहीर मुझे कहता है इधर उधर जाना है, मैंने कहा जहाँ जहाँ जाना मैं तेरे साथ चलता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनके साथ थे हम, बस अकेला छोड़ गया वो, क्या करें अब। वो कि एक ही बात कहता था कि तू मेरा भाई है छोटा, तुझे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, तुझे कारोबार मैं करवा के दूंगा। ठीक जी। जुमेरात वाले दिन कॉल आती है रात को 3 बजे कि किधर हो आप? मैंने कहा मैं घर हूँ, आप इधर आ जाओ। कहता अफ्तार इधर सैरी करनी है हमने, ठीक है आप मेरे साथ आ जाओ। रोज़ हमने सैरी इकट्ठे करनी है, अफ्तारी इकट्ठे करनी है। अच्छा, तो वो कराते थे? वो करवाते थे। अफाक जी, कितने दोस्त होते थे? तकरीबन हम 4-5 लोग होते थे। हाँ जी, और बाहर से करनी? बाहर से करनी, बस उनका शौक़ था बैठ के सबके सामने। ये देख लो कि वो इतना अपनों को टाइम नहीं देते थे जितना हमें देते थे। मेरे फैक्ट्री के थोड़े इशू चल रहे थे, इन्होंने कहा कि फैक्ट्री छोड़ो आप, मैं आपको कारोबार करवाता हूँ। हफ्ते वाले दिन उन्होंने मुझे काम पर खड़ा करना था, कारोबार। हाँ जी, इसी हफ्ते को। क्या पता था कि वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने ये भी कहा था, मैंने कहा मैं सैरी नहीं करता, ठीक है अफ्तारी। कहता यार मर्जी वाली बात है, अकेले अकेले कर ली है, हमें भूल गया है। जी नाज़रीन, ये दोस्त उनके और अहले इलाका कि मुझे जो बात अभी तक जो है ना वो मैं अब क्या कहूँ। अच्छा ये देखें कि इस नौजवान को उन्होंने हफ्ते वाले दिन काम पे लगवाना था और जुम्मे की शाम जो है ना अपने सगे चाचू ने, इतना बड़ा जुल्म कोई करता है किसी के साथ। फिलहाल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने